السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کچھ بہت ہی ضروری مسائل کے بارے میں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے دوران ہی نمازی کا سینہ قبلے کی طرف سے بنا کسی عذر کے پوری طریقے سے پھر گیا تو فوراً نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر بھول کی وجہ سے بلا عذر پھر گیا تو اس نے فوراً صحیح کر لیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، اور اگر 3 بار رکوع یا سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بقدر رخ سے پھرا رہا تو نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن اگر صرف چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن یہ فعل مکروہ تحریمی ہے اور گناہ ہے، یعنی کہ آپ نے اپنا چہرہ نماز کے دوران قبلے کی طرف سے ہٹا کر کسی اور طرف کر دیا تو بھی آپ کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ہاں، جان بوجھ کر یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ گناہ ہے۔ ٹرین اور ہوائی جہاز وغیرہ میں بھی نماز فرض یا نفل پڑھتے وقت قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ٹرین وغیرہ کے سفر میں قبلے کا لحاظ کیے بغیر جدھر چاہتے ہیں ادھر نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ٹرین اور پلین وغیرہ میں اتنی جگہ ہوتی ہے جس سے کہ آپ آسانی کے ساتھ قبلے کی طرف نماز پڑھ سکتے ہیں، اور چونکہ ٹرین اور ہوائی جہاز وغیرہ چلتے رہتے ہیں، اس لیے جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ ٹرین یا ہوائی جہاز قبلے کی طرف سے پھر گیا ہے، یعنی کہ آپ نے جس طرف نماز شروع کی تھی اب آپ کا وہ قبلہ نہیں رہ گیا ہے بلکہ جہاز کے مڑ جانے کی وجہ سے آپ کا قبلہ دوسرا ہو گیا ہے، تو جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ گھوم کر اپنا رخ قبلے کی طرف کر لے، اور اگر یہ پتہ نہ چلے کہ جہاز گھوما ہے یا نہیں گھوما ہے تو اس نے جس رخ پر نماز شروع کی تھی اسی رخ پر اپنی نماز کو پوری کر لے گا اور اس کی وہ نماز درست ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اسے یہ نہ معلوم ہو کہ قبلہ کس طرف ہے اور نہ ہی کوئی بتانے والا موجود ہو، مثال کے طور پر اگر کوئی سفر میں ہو اور اسے یہ نہ معلوم ہو کہ قبلہ کس طرف ہے اور کوئی بتانے والا بھی موجود نہیں ہو، تو اس کے لیے تحری کرنا فرض ہے۔ تحری کہتے ہیں کہ قبلے کی تعیین میں اچھی طریقے سے غور و فکر کرنا اور نشانیاں وغیرہ کو دیکھ کر کے کسی نتیجے پر پہنچنا کہ قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے، ایسا کرنا اس کے اوپر فرض ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ قبلہ کس طرف ہے تو آپ نے بنا کسی غور و فکر کے جس طرف چاہا نماز پڑھ لیا، بلکہ غور و فکر کر کے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر کے آپ کو یہ متعین کرنا پڑے گا کہ ہاں قبلہ اس طرف ہو سکتا ہے، اور پھر آپ کو اس طرف نماز پڑھ لینا ہے۔ لیکن اگر آپ نے تحری بھی کر لی اور خوب غور و فکر کر کے ایک رخ کو متعین کر لیا کہ اس طرف قبلہ ہے اور نماز پڑھ لی، لیکن آپ کو نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ آپ نے جس طرف نماز پڑھی ہے وہ صحیح نہیں ہے بلکہ قبلہ کسی اور طرف ہے، تو اب آپ کو نماز دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر آپ ابھی نماز پڑھ ہی رہے تھے، اسی دوران آپ کو کسی نے بتا دیا کہ قبلہ اس طرف نہیں ہے بلکہ دوسری طرف ہے، تب آپ کو نماز ہی میں اس کے بتائے ہوئے رخ کی طرف گھوم جانا ہے۔ جتنی نماز آپ پڑھ چکے تھے آپ کی وہ نماز بھی ہو جائے گی، اور آگے کی نماز آپ گھوم کر کے بتائے ہوئے رخ کی طرف پڑھ لیں گے۔ اس طریقے سے آپ کی یہ پوری نماز اچھی طریقے سے ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو معلوم نہیں تھا کہ قبلہ کس طرف ہے تو تحری کیے بغیر نماز شروع کرنا درست نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے تحری کیے بغیر نماز شروع کر دی اور نماز پڑھنے کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ وہ جس رخ پر نماز پڑھ رہا تھا واقعی میں وہی قبلہ رخ ہے، تو اس کی پڑھی ہوئی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اور اگر بیچ نماز میں ہی اس کو معلوم ہو گیا کہ قبلہ صحیح ہے یا غلط ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی اور اس کو شروع سے پڑھنا پڑے گا، یعنی کہ اگر بغیر تحری کیے نماز شروع کر دی اور نماز کے بیچ میں اس کو معلوم ہو گیا کہ وہ صحیح پڑھ رہا ہے یا غلط پڑھ رہا ہے تو دونوں ہی حالتوں میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور اس کو دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور گاڑی وغیرہ پر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ جس طرف چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں بنا کسی عذر کے، لیکن یہ صرف ان سواری کے لیے ہے جن میں زیادہ جگہ نہ ہو، جیسے کہ موٹر سائیکل اور کار وغیرہ۔ لیکن اگر سواری بڑی ہو جیسے کہ ٹرین، ہوائی جہاز، تو ان میں نفل نماز پڑھنے کے لیے بھی قبلے رخ ہونا ضروری ہے۔